تو ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے المقصود ٹی وی چینل جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جو مائنڈ میں جو سوالات ہیں اور جو تمام چیزیں جو آپ کے کریٹ ہوتی ہیں وہ یہاں پر علماء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں، پروگرامات ہوتے رہتے ہیں جس میں آپ کی یہ تمام تر باتیں جو ہیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا علامہ صاحب، ایک کوشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سیرت نگاری کے حوالے سے ائمہ کرام جو کام کر چکے ہیں اور یہ جو تمام پیچھے چلے جائیں جتنے بھی ائمہ کرام نے کام کیا، ان کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور کتنا ان کا کردار ہے اس حوالے سے؟ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو آج یہ سیرت کا کس طرح ہمارے پاس پیغام پہنچتا؟ تو یہ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ماشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے ماشاءاللہ اچھے سوالات ہو رہے۔ تو ویسے تو ہم جتنے بھی سیرت نگار کو جمع کریں تو سب سے اولین ترجیح ہم صحابہ کرام کو دیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کو دیکھا، آپ کو سنا، آپ کی چال چلن، آپ کا طریقہ، آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، سب چیزیں صحابہ کرام نے دیکھی۔ لیکن اس وقت حدیثوں میں یہ چیزیں موجود تھی۔ بعد میں جب خلفاء راشدین کا دورہ ہے، تقریباً خلفاء راشدین کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ ہے، اس وقت جب حدیث کتابت میں لکھی گئی، اس وقت آپ نے سیرت کا کام شروع کیا۔ تو اس دور سے لے کر 11ویں صدی تک تقریباً جو اکثر علماء کرام فرماتے کہ 60 سے زیادہ سیرت نگار نے اس پر کام کیا۔ کسی نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو مختلف اٹھا کر پیش کیا، کسی نے آپ کا بچپن پیش کیا، کسی نے آپ کی جوانی پیش کی، کسی نے آپ کی ہجرت کے بعد کا واقعہ پیش کیا، کسی نے آپ کی ہجرت سے پہلے واقعہ پیش کیا۔ علماء کرام آتے رہیں گے، مفتیان کرام بنتے رہیں گے، سرکار کی جی اور سیرت بیان ہوتی رہے گی، لیکن وہی بات ہے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کے پانی ختم ہو جائیں گے، لیکن سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ جی علامہ۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.